رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب خیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ خیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت، یہ ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے۔ تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے، دعا پڑھیے اور چھوڑ دیجیے، دعا ہو چھوڑ دیجیے، بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے تو ابو داؤد کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا، اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے گئے۔ ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے، عام حالت میں مت پھیریے اور نماز میں بھی مت پھیریے ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے، افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے، وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے، لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ انشاءاللہ عزیز جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے، دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی، آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے وہ دعا، وطر کے قنوت میں نہیں، وطر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے۔ جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا، سمجھ رہے؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے، لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے، ٹھیک؟ لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا۔